بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، امید کرتے ہیں کہ آپ سب اللہ کے فضل و کرم سے ٹھیک ٹھاک اور خوش ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ واقعہ مباہلہ کیا ہے اور اس کے پیچھے اس کی سچائی کیا ہے۔ قرآن مجید میں سورہ آل عمران کے آیت نمبر 60 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس واقعہ مبارک کو بیان کیا ہے۔ مباہلہ کے لغوی معنی ہیں ایک دوسرے پر لعن و نفرین کرنے کے ہیں، جبکہ اصطلاح میں انکار حقیقت کرنے والوں کے خلاف نزول عذاب کی بد دعا کرنے کو بھی کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت مباہلہ بھی نازل فرمائی ہیں جو کہ سورہ آل عمران کے آیت نمبر 60 میں موجود ہیں۔ آیت مباہلہ در حقیقت اس بات نبوت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر شک کرنے والوں کے لیے بہترین دلیل بھی ہے۔ نصارہ نجران ان لوگوں میں سے تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر یقین نہیں رکھتے تھے، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی تھے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ بیٹا مانتے تھے۔ اس عقیدے کی بنیاد پر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا انکار کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صریح قرآنی آیات کے ذریعے سے ان کے اس نظریے کو باطل اور بے بنیاد قرار دے دیا، جیسا کہ قرآن مجید میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ اخلاص میں یہ فرمایا، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نہ کوئی بیٹا ہے اور نہ اللہ ہی کسی کا بیٹا ہے اور اس کا ہمسر اور ثانی کوئی بھی نہیں ہے۔ اور اگر ہم بات کریں قرآن مجید کے ذریعے سے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پر یہ بھی واضح کر دیا کہ خدا کی ذات یکتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت پر وہ لوگ ایمان رکھتے تھے، اور قرآن حکیم نے بھی بہت ساری جگہوں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقانیت کی گواہی دی ہے، جیسا کہ سورہ نجم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ، وہ اپنی خواہش سے کچھ بھی نہیں بولتے، یہ تو صرف وہی ہوتی ہے جو اس پر نازل کی جاتی ہے۔ اور قرآن مجید میں سورہ انبیاء میں اللہ نے فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ 10 ہجری کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجران کے نصارہ کو خط لکھا جس میں آپ نے انہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ نصارہ نجران حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بہت متشدد اور سخت نظریہ رکھتے تھے۔ اس خط سے نصارہ نجران کو یہ علم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نظریہ ان کے عقیدے کے بالکل خلاف ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام محض اللہ کے بندے ہیں۔ نصارہ نجران کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے نہیں بلکہ وہ خدا کے بیٹے ہیں، کیونکہ مسیح بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، جو ان کے لیے یہ جواب کافی تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام جو کہ ابو البشر تھے، وہ بھی تو بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے، جو کہ سب سے بڑا معجزہ تھا، ان کو تو کسی نے بھی اللہ کا بیٹا نہیں بنایا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ تصور کیسے کیا جا سکتا ہے کہ آپ کو بغیر باپ کے پیدا کیا گیا، تو اس کا مطلب یہ بن گیا کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آدم کے ساتھ موازنہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بغیر باپ کے پیدا ہونا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک معجزہ ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اس سے لوگ منحرف اور غلط راستے کی طرف نہیں جاتے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ خالق اور مالک ہے، کسی کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر سکتا ہے، یعنی خدا تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اور جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اسے کہتا ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، اور جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو بس اس کا عمل یہ ہوتا ہے کہ اسے کہتا ہے ہو جا، بس وہ ہو جاتی ہے۔ محترم سامعین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو خط لکھتے ہوئے ان کے باطل عقیدے کی طرف توجہ دلائی۔ نصارہ نجران نے اس مسئلے پر کافی غور و فکر کرنے کے بعد تقریباً 60 افراد پر مشتمل ایک کمیٹی تشکیل دے دی، جو حقیقت کو جاننے کے لیے مدینہ منورہ روانہ ہوئے۔ نصارہ نجران کا یہ قافلہ، جن میں کچھ ان کے سردار بھی تھے، جن میں عاقب جن کا نام عبد المسیح تھا، اور ایک اور بھی نام بتایا جاتا ہے حارثہ بن علقمہ جو کہ بکر بن وائل کا بھائی تھا، اور بڑا سردار عاقب جو امیر قوم تھا اور عقل مند سمجھا جاتا تھا، اور اسی کی رائے پر یہ لوگ مطمئن ہو جاتے تھے، اور بھی بے شمار لوگ تھے جو کہ ان کے ساتھ تھے۔ اب ہوا یہ کہ سارے کے سارے لوگ مدینہ پہنچ جاتے ہیں، مدینہ میں گئے، نصرانی بن گئے، اور رومیوں کے ہاں ان کی آؤ بڑی بھگت کی گئی۔ اس کے لیے انہوں نے بڑے لوگوں نے گرجے بنا لیے تھے، اور اس کے دین کی مضبوطی کو دیکھ کر اس کی بہت کچھ خاطر مدارت اور خدمت اور عزت کرتے تھے۔ یہ شخص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفت اور شان سے بخوبی واقف تھا، اور آپ کی نبوت کا قائل بھی تھا۔ اب ہم بات کریں نصارہ کے بارے میں،
جب ان لوگوں کی ملاقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت اچھے طریقے کے ساتھ ان سے گفتگو فرمائی۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بارے میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ادع الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین۔ سورۃ النحل۔ اللہ نے فرمایا، اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ اپنے رب کی راہ کی طرف دعوت دیں اور ان سے بہتر انداز میں بحث کریں۔ یقیناً آپ کا رب بہتر جانتا ہے کہ کون اس کی راہ سے بھٹک گیا ہے، اور وہ ہدایت پانے والوں کو بھی خوب جانتا ہے۔ نصارہ نجران بہت ہی مغرور اور متکبر انسان تھے، اس لیے ان پر اس بات کا کوئی بھی اثر نہیں ہوا کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تفصیل سے بات کی ہے۔ یہ لوگ تو کہنے لگے کہ ان باتوں سے ہم مطمئن نہیں ہوئے، اس لیے ضروری ہے کہ سچ کو ثابت کرنے کے لیے مباہلہ کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دست بدا ہوا کر جھوٹے پر عذاب کی درخواست کریں گے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ ان باتوں سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتفاق نہیں کریں گے، لیکن ان کے ہوش اڑ گئے جب انہوں نے سن لیا۔ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ آپ کے پاس علم آ جانے کے بعد بھی اگر یہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ سے جھگڑا کریں تو آپ کہہ دیں، آؤ ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں اور تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم اپنی بیٹیوں کو بلاتے ہیں اور تم اپنی بیٹیوں کو بلاؤ، ہم اپنے نفسوں کو بلاتے ہیں اور تم اپنے نفسوں کو بلاؤ۔ پھر دونوں فریق اللہ سے دعا کریں کہ جو جھوٹا ہو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہو۔ محترم سامعین، وعدے کے مطابق مباہلہ کے روز کی صبح کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ امام حسن اور امام حسین جو کہ جوانان جنت کے سردار اور اہل بیت اطہار میں سے ہیں، وہ بھی آپ کے ساتھ تھے، اور اسی طرح حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ تمام خواتین کی سردار ہیں، یہ بھی آپ کے ساتھ تھیں۔ یہ سارے کے سارے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر مباہلے کی غرض سے مدینہ سے باہر تشریف لے گئے۔ جب نصارہ نے ان 5 ہستیوں کو میدان کی طرف آتے ہوئے دیکھا تو ان کے سربراہ تھے ابو حارثہ، انہوں نے پوچھا، یہ لوگ کون ہیں جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے ہیں؟ جواب ملا کہ یہ رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے اور اہل بیت والے ہیں، جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یوں ارشاد فرمایا ہے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ کا ارادہ بس یہی ہے کہ ہر طرح کی ناپاکی کو اہل بیت اور آپ سے دور رکھے اور آپ کو ایسے پاکیزہ رکھے جیسا کہ پاکیزہ رکھنے کا حق ہے۔ محترم سامعین، جب بڑے پادری ابو حارثہ کی نظریں پن تن پاک پر پڑیں تو کہنے لگا، افسوس اگر ان ہستیوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو اسی لمحے ہم اس صحرا میں قہر الہی میں گرفتار ہو جائیں گے۔ دوسرے نے کہا، تو پھر اس سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جواب ملا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صلح کریں گے اور کہیں گے کہ ہم جزیہ دیں گے تاکہ آپ ہم سے راضی رہیں، اور ایسا ہی کیا گیا۔ اس طرح حق و باطل پر فتح ہوئی، اور قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صاف انداز میں بیان کر دیا کہ مباہلہ کی آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت پر دلالت کرتی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بندے ہیں، اور دلیل ہستی قرآن مجید سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت بھی ثابت ہو جاتی ہے، جس کے ساتھ تمام مشرکین کے اقوال بھی غلط اور باطل قرار دیے جاتے ہیں۔ محترم سامعین، آیت مباہلہ صراط مستقیم کے متلاشی افراد کو ہدایت کا راستہ بھی دکھاتی ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت فرما، ان لوگوں کے راستے کی جن پر تو نے انعام فرمایا، نہ کہ جن پر غضب ہوا، اور نہ ہی وہ لوگ جو کہ گمراہ ہونے والے ہیں۔ صراط مستقیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ بھی ہے، کیونکہ مباہلہ کے دن نصارہ نجران کے ساتھ مباہلے کے لیے اللہ کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد تشریف لے گئے۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ روحانی اور معنوی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے گھر والے اللہ کے قریب ہیں۔ یہ مقام و منزلت انہیں اطاعت خداوندی کی وجہ سے ملا ہے۔ اور اسی طرح آیت مبارکہ سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کا
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आल में से होना, ये बात भी बिल्कुल सच है। यह उन लोगों के लिए एक दलील काती है जो इस हकीकत को मानते ही नहीं हैं। और आखिर में इस आयत मुबारका से ये भी साबित होता है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बहुत गहरा ताल्लुक़ और गहरा रिश्ता भी है और बहुत ज़्यादा फ़ज़ाइल भी हैं। मोहतरम सामीन, हम बात कर रहे थे वाक़या मुबाहिला के बारे में, जिसका जिक्र कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला सूरह आल इमरान के आयत नंबर 60 में बयान फरमाया है, जिसका मुख्तसर जिक्र ये है कि नसारा नजरान ये लोग कहते थे कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको ख़त लिखा और कहा नहीं, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बंदे हैं, वो अल्लाह के बेटे नहीं हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की हमारी वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। इसी तरह की मज़ीद इस्लामी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। अल्लाह निगहबान।